الحمد للہ الذی بدیع السماوات والارض علیہ وآلہ وسلم مصطفیٰ خیر الورا نور الہدا فخر الرسل والانبیاء صدیقہ اہل الصفا فاروقہ المجتبی عثمانہ عین الحیا المرتضی بحر الکرم۔ ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے، علی المرتضی پر شجاعت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی پر شہادت ناز کرتی ہے، زہرا و طاہرہ ہیں طہارت کو ناز ہے، زہرا وہ عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے، من ندانم عز و شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الفرقان و فی القرآن المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پڑھ لیں، صلی اللہ محمد وعلی آلہ۔ درود پڑھ رہے ہیں؟ درود سارے پڑھ رہے ہیں؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بآواز بلند پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ زیب مسند خاص حضور قبلہ والا شان پیر سید معین الحق شاہ ہمدانی زیدہ شرفہ، اللہ کریم حضور کے توسل سے سادات کے ڈیرے بستے رہیں۔ حضور قبلہ پیر سید علی سلطان بلاول الحمدانی، اللہ کریم نبی معظم کا یہ خانوادہ، علی المرتضیٰ کی یہ اولاد، اللہ ان کا سایہ تادیر ہم فقیروں پہ سلامت رہے۔ ایک بات یاد رکھیں، مجھے وہ روایتی خطاب نہیں آتا جس طرح کیا جاتا ہے، کیونکہ اصل میں خطیب نہیں ہوں، ایک چھوٹا سا قرآن حکیم کا طالب علم ہوں اور ریسرچ کی دنیا میں رہتا ہوں، تحقیق کی دنیا میں رہتا ہوں، اور قرآن حکیم کی آیتوں پہ تحقیق کرتے رہنا ہی اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہوا ہے۔ شب و روز اسی جستجو میں زندگی گزرتی ہے، اسی لیے میری تحقیق پہ تنقید بھی آتی رہتی ہے۔ انٹرنیٹ پہ علماء بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں، کرنی چاہیے۔ جب آپ کی تحقیق پہ تنقید شروع ہو جائے تو یہ مبارک بات ہوتی ہے کہ آپ صحیح محقق ہیں، تو یہ تنقید ضروری ہوتی ہے۔ تو میں نے سورہ شورا کی ایک آیت کو پڑھا ہے، اس میں جو انمول موتی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ساری آیت کا ترجمہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ساری آیت کا ترجمہ کرنے کے لیے 12 گھنٹے درکار ہیں۔
کیونکہ اس پہ 12 جمعے پڑھے گئے ہیں، 1 گھنٹہ کا خطاب ہوتا ہے جمعہ میں، تو 12 گھنٹے میں ساری آیت پڑھنا مشکل ہے۔ میں 40 سے 45 منٹ خطاب کرتا ہوں روٹین میں، اس سے زیادہ نہیں کرتا۔ 40-45 منٹ میں جتنا ترجمہ آیت کا ہو سکا وہ کر لیں گے، اس کے بعد شاہ جی کے قدموں پہ ہاتھ لگا کے میں اجازت لے کے آگے نکل جاؤں گا۔ اچھا جی، اس مسجد میں کنز الایمان تو پڑا ہوگا ہے تو اگر مل جائے تو بڑی اچھی بات ہے۔ وہ جو امام اہل سنت کا ترجمہ ہے کنز الایمان، میرا خیال ہے پڑا ہوگا، میرا خیال ہے۔ اگر نزدیک ہے تو ذرا مجھے دیجئے گا۔ یہ قرآن شریف لینے جا رہے ہیں، آپ سبحان اللہ کہہ لو۔ میں تھوڑا تعارف کرا دیتا ہوں، یہ جو کنز الایمان ہے، آپ تھکے تو نہیں بیٹھے ہوئے؟ اچھا، یہ بسم اللہ۔ کیا بات ہے جی، آپ خوش رہیں، آپ سلامت رہیں۔ یہ ابھی جو قرآن حکیم لینے جا رہے ہیں، یہ امام اہل سنت سنی بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں، بڑی ٹھنڈی آواز آئی ہے، یعنی سنی نہیں بیٹھے ہوئے؟ یہ سنیوں کے امام نہ بھائی بیٹا، ڈونٹ کمیونیکیٹ پلیز، جسٹ کنسنٹریٹ یور مائنڈ ٹورڈز دا ہولی قرآن۔ اب گفتگو نہیں سنے، اب صرف قرآن سنے۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ میں وہ خطیب نہیں ہوں کہ بس باتیں کرتا جاؤں اور آپ اپنی باتوں میں مشغول ہو جائیں۔ آخری بندے تک مجھے قرآن حکیم کا ایک ایک لفظ سمجھانا ہے، پھر آپ سے اجازت لینی ہے۔ آپ بالکل وہ بات نہیں ہے کہ ابھی میں کوئی سر لگانا شروع کروں گا، نہیں، بس آپ قرآن سنیں، بس قرآن سنیں۔ ہم حسین کو قرآن سے پڑھتے ہیں۔ یہ تو حسین ہے نا، ہم تو اپنے مرشد کی بات بھی کریں نا، غوث اعظم کو قرآن ہی سے پڑھتے ہیں۔ ہم تو گنج شکر کو بھی قرآن سے پڑھتے ہیں۔ ہم سارے نبیوں کے امام کو بھی قرآن سے پڑھتے ہیں۔ ہم حضور کے صحابہ کو بھی قرآن سے پڑھتے ہیں۔ میں گزارش تو کر رہا ہوں کہ حضرت جانتے ہیں میری طبیعت کو، حضرت کے علاقے میں دوسری طرف بھی میرا آنا جانا لگا رہتا ہے، پنڈی پشاور کی طرف بھی۔ حضرت قبلہ مدنی صاحب، اللہ آپ کی عمر دراز فرمائے، تو میرا ان سے گاہے بگاہے کانٹیکٹ رہتا ہے کبھی کبھی۔ تو چونکہ تحقیق کی دنیا کے لوگ ہیں، اس لیے رابطے تو رہیں گے، تو جو تحقیق ہے وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ یہ جو ابھی قرآن حکیم آنے لگا ہے، یہ امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خاں بریلوی رحمہ اللہ کا ترجمہ ہے، اور اس ترجمہ میں تفسیر مولا علی کے بیٹے کی ہے۔ اس ترجمہ میں جو تفسیر ہے وہ سید نعیم الدین مراد آبادی نے کی ہے۔ آپ کی تفسیر ہے اور ترجمہ ہے۔ اچھا، قرآن پاک آئے گا پھر اس میں سے بھی پڑھ لیں گے۔ امام اہل سنت کے ترجمہ میں سید نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں کہ یہ جو والی آیت ہے نا، یہ جو تلاوت کی ہے بندہ نے، یہ آیت مرتضی سیدہ حسن مجتبی حسین شہید کربلا اور آل عقیل، آل جعفر، آل عباس کی شان میں آئی ہے۔ یہ آپ کا ٹھنڈا سبحان اللہ مجھے پریشان کر رہا ہے۔ امام اہل سنت کے ترجمہ میں یہ آ گیا جی، چلیں جی، یہ تو بڑا اچھا ہو گیا۔ یہ دیکھیے گا جی، ابھی آپ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، آپ بھی ابھی پڑھ لیں گے۔ یہ نا جناب سورہ شورا 42 نمبر سورہ اور اس کی 23 نمبر آیت، ذرا سبحان اللہ کہیے گا۔ یہ آ گیا جی 42 نمبر سورہ اور یہ آ گئی 23 نمبر آیت۔ یہ لکھا ہوا ہے، یہ آ گئی جی، ذالک الذی یبشر اللہ۔ اس آیت کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ یہ والی جو آیت ہے نا، حضور سید عالم حضرت علی، حضرت فاطمہ
حسنین کریمین، آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس۔ یہ سامنے۔ اچھا ویسے آج مزہ اس بات کا ہے، جو بندے کہتے ہیں نا جی کہاں پہ لکھا ہوا ہے، کہاں پہ لکھا ہوا ہے، کہاں پہ لکھا ہوا ہے، کاش مخدوم ثانی کے سامنے آئے تو میں قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہوں یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہاں پہ۔ آج کل یہ بھی عجیب مرض چلا ہوا ہے، یہ آل محمد کی شان کہاں پہ لکھی ہوئی ہے، یہ جوڑے آئے کہاں پہ لکھا ہوا ہے، وہ سجدے رک گئے کہاں پہ لکھا ہوا ہے نا جی۔ آج کل یہ آج کل نئی نئی بیماری چلی ہے جی، آج کل یہ چلی ہے، پہلے یہ بیماری نہیں تھی، یہ آج کل شروع ہوئی ہے۔ اچھا چلو خیر، یہ یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے، یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے، تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصل میں یہ والی آیت محمد و آل محمد کی مودت کی آیت ہے۔ جی ٹھیک ہے نا جی، بھائی سنی بیٹھے ہوئے ہیں نا جی، میں سنی لٹریچر پڑھ رہا ہوں نا، میرے سامنے سنی ہے نا، اگر سنی ہے تو سبحان اللہ کہو۔ یہ سنی لٹریچر میں اہل سنت کے امام بیٹا باتیں نہیں کریں گے، بیٹا آپ سے بڑے بچے میرے پاس پڑھتے ہیں، میں کلاس میں اس طرح بولنے نہیں دیتا، یا میرے ساتھ بات کرو یا چپ کر کے قرآن سنو، بولنا نہیں اب آپ نے۔ یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ آیت حسین کی محبت والی آیت ہے جی، یہ آیت حسین کی۔ میری بات سنیں، میں سادات کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے سبق سنا رہا ہوں، آپ میرے ساتھ بولو، یہ آیت حسین کی محبت والی، یا مودت کہہ لو، محبت کہہ لو، کچھ کہہ لو، یہ آیت حسین کی مودت والی آیت ہے۔ اب آؤ اس آیت کو سنو، اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الذی یبشر اللہ۔ ذالک کا معنی ہوتا ہے، دیکھیں میں نے شروع سے شروع کیا ہے، بندے یہاں سے پڑھتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ، نہیں 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 نہیں، آیت یہاں سے شروع نہیں ہوتی، اللہ نے حسین دی مودت جتھوں شروع کی تھی ہے نا، میں اتھوں پڑھن لگا، یہ درمیانی حصہ ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، یہ حصہ درمیانی ہے، یہ وسط آیت ہے، درمیانی حصہ ہے، شروع سے پڑھو۔ اللہ فرمائے ذالکا، ذالکا کا معنی ہوتا ہے یہ، کیا معنی ہے؟ بد نصیب زبان جو قرآن نہیں پڑھ رہی، ذالکا کا کیا معنی ہے؟ حسین کی محفل میں آنے والوں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جس زبان پہ قرآن کا ایک حرف آ جائے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں عطا ہوتے ہیں۔ حسین پاک کی مجلس سجانے والوں، ہمیں قرآن پڑھنا ہے، ذالکا کا معنی ہے یہ، کیا معنی ہے؟ ابھی بھی بندے چوپ ہیں، کیا معنی ہے؟ نہیں چلیں گے جب تک پچھلے بندے قرآن نہیں پڑھو گے۔ ذالکا کا کیا معنی ہے؟ شاباش، الذی اس میں موصول ہے، الذی کا معنی ہے وہ، کیا معنی ہے جی؟ ذالک الذی معنی ہوگا یہ وہ، کیا معنی ہوگا؟ ذرا سیانے بندے بولو بھائی، کیا معنی ہوگا؟ بس ٹھیک ہو گیا، اب آپ بولو گے جلدی بات آگے چلے گی۔ مولا حکم کر، بات کیا ہے؟ فرمایا یبشر اللہ، یبشر اللہ، یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ دے رہا ہے۔ نہیں، رکو 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 رکو، آیت میں بات کس کی ہے؟ شاباش یار، آپ کی عمر دراز ہو بھائی، آپ کی عمر دراز ہو، یہ ٹھیک ہو گیا، پڑھا ہے ہم نے، ابھی پڑھا ہے، آیت میں بات حسین کی ہے، بھائی کس کی ہے؟ بد نصیب زبان جس زبان پہ حسین کا نام نہیں آیا، آیت میں بات کس کی ہے؟ حسین کی۔ اب اس آیت کو پڑھو، اللہ فرماتا ہے ذالک الذی یبشر اللہ، حسین کی مودت وہ خوشخبری ہے جو اللہ دے رہا ہے۔ حسین کی مودت خوشخبری ہے، حسین کی مودت خوشخبری ہے، خوشخبری ہے، خوشخبری ہے، خوشخبری ہے، حسین کی مودت خوشخبری ہے۔ اچھا کس نے دی ہے؟ جی بولو، کیا کیا؟ حسین کی مودت خوشخبری دی کس نے؟
اچھا کیا خوشخبری، رکو، یہ خوشخبری کیا ہوتی ہے؟ وہ خبر جو ناراض ہو کے دی جائے. نہیں، ہاں ہون بولن لگے نے بندے میرے نال، نہیں کی ہو گیا جی شاہ جی، نہیں. اچھا وہ خبر جو غصے سے دی جائے، نہیں. تو پھر کیا ہوتی ہے خوشخبری؟ وہ خبر جو، شاباش، وہ خبر جو خوش ہو کے دی جائے. یہ مطلب ہے اللہ خبر دے رہے ہیں حسین دی مودت ہے، خبر ہوندی ہے جڑی خوش ہو کے دیتی جائے. تے پھر میں کہہ لاں جنہاں دے دلاں وچ حسین ہے او نہ تے اللہ خوش ہے. بولو گے تو بات کی سمجھ آئے گی نا. جن کے دلوں میں حسین ہے ان پہ اللہ خوش ہے. اچھا ایک منٹ رکو، اگر آپ تھکے نہیں ہیں، میری طرح لمبے لمبے سفر نہیں کرتے اور گاڑی کتابوں سے نہیں بھری ہوئی اور سارا دن مطالعہ نہیں کرتے، اگر آپ اجازت دو تو مجھے خوشخبری سے ایک خوشخبری اور یاد آ رہی ہے. یہ سورہ صف ہے، یہ 61 نمبر سورہ ہے اور یہ 6 نمبر آیت ہے. آپ کہو میں پڑھوں؟ نہیں میں نہیں پڑھ رہا، رہنے دیا، نہیں واپس آ گئے. نہیں کوئی ضرورت نہیں، آپ کو ضرورت نہیں ہے. ذالک، نہیں ٹھنڈے سبحان اللہ میں نہیں پڑھا کرتا. یہ ایک اور خوشخبری سنو. اچھا چلو اب کیا تو پھر چھوڑ دوں گا. ایک اور خوشخبری سنو. یہ سورہ صف ہے، یہ 61 نمبر سورہ ہے اور یہ اس کی 6 نمبر آیت ہے. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا، یا بنی اسرائیل، اے میری قوم سنو، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول آیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں اپنے سے پہلے تورات کی تصدیق کرتا ہوں، لیکن سنو، ومبشرا برسول، ومبشرا برسول، ومبشرا برسول، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اگر آپ کہو تو میں تمہیں ایک رسول کی خوشخبری نہ دوں، یاتی من بعدی، وہ میرے بعد آئیں گے، اسمہ احمد، اور ان کا نام احمد ہے. یہ مطلب ہے رسول آ رہے ہیں، خوشخبری عیسیٰ دے رہے ہیں، محمد کی خوشخبری عیسیٰ دے رہے ہیں، محمد کی خوشخبری عیسیٰ دے رہے ہیں، محمد کی خوشخبری عیسیٰ دے رہے ہیں. ذالک الذی یبشر اللہ، حسین کی خوشخبری اللہ دے رہا ہے. جی سنی قرآن نہیں پڑھ دے جی، سنی قرآن نہیں پڑھ دے جی، سنی قرآن نہیں پڑھ دے. کدی مخدوم ثانی دے سامنے آ کے بہن تے مڑ سمجھ آئے گی ایک سنیوں ہی تے ہے نے جڑے تراویاں چ قرآن سن دے نے، میلاد چ قرآن سمجھ دے نے. لو اجازت دو میں تھوڑا آگے پڑھوں جی. یہ یہاں تک ہو گئے جی، 1 2 3 4 لفظ ہو گئے. آگے پڑھوں. ذالک الذی یبشر اللہ، حسین کی مودت خوشخبری ہے جو اللہ نے دی ہے. رکو، مولا ساریاں نو دتی یا؟ فرمایا نہیں، میں سانجا واں، حسین سانجا نہیں. ہائے ہائے بولو تے صحیح نا. مولا اے جڑی حسین دی محبت دی خوشخبری اے ساریاں نو دتی یا؟ فرمایا نہیں، عبادہ 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 عبادہ. ایدہ اے معنی نہیں ہوندہ سارے بندے، نہیں معنی غلط ہے. عبادہ دا معنی ہے اللہ فرما رہے ہیں بندیاں وچوں جڑے میرے نے. ہائے ہائے، یہ ہو ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے. اللہ فرمایا بندوں میں سے جو میرے ہیں. اچھا اسی کی دے ہاں ٹھیک ہے، جڑے نہیں آئے ہو کدے نے؟ مولا بندے تے سارے تیرے. فرمایا ہاں نا، یہ اپنے منہوں کہندے نے اسی ہو دے ہاں، انہاں نوں میں کیا وہ میرے نے. ہائے ہائے، حسین والوں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ میرے ہیں. لو جی 5 لفظ ہو گئے، جلدی سے آگے چلتے ہیں. اللہ ان بندوں کی علامت کیا ہے؟ اللہ فرمایا ان کی پہلی علامت یہ ہے الذین آمنوا، الذین آمنوا، آمنوا 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 آمنوا. اوے جڑا حسینی بیٹھا ہے بولو تے صحیح نہ میرے نال.
اللہ فرمایا الذین آمنو. اچھا یار یہ ایمان پہ میں نے نا پوری کتاب لکھی ہوئی ہے، 170 صفحے کی کتاب ہے، میں اس طرف نہیں جاؤں گا، قرآنی آیتوں کی طرف گیا تو بات لمبی ہو جائے گی. میں نا ایمان کو آمنو کو دیکھتا ہوں. آمنو تو بتا ذرا کون ہے آمنو؟ ہر بندہ آج دعویٰ کیے ہوئے ہے کہ میں ہوں مومن. آمنو تو بتا. جب میں نے آمنو کو غور سے دیکھا نظر کیا آیا؟ پہلے الف ہے، بعد میں میم ہے، بعد میں نون ہے، بعد میں واو ہے. الف میم نون واو، چار 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 چار. بھائی بولو گے تو بات کی سمجھ آئے گی نا. یہ دا مطلب ہے یہ تو آمنو بتا رہا ہے کہ حسینی چار والے ہیں. ہائے ہائے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. یہاں پہ تو آمنو بتا رہا ہے اوے وہ حسینی ہے جس کے دل میں محمد کے چار ہیں. ابھی بھی ٹھنڈا بول رہے ہو. یہاں پہ تو آمنو بتا رہا ہے اگر تیرا دل کرتا ہے کہ قرآن کی نظر میں تمہیں حسینی کہا جائے تو چاروں کا حیا کرنا پڑے. اجازت دو آگے پڑھو. اچھا اب ذرا غور کیجئے گا، دوبارہ غور کیجئے گا، دوبارہ آمنو پہ دوبارہ غور کرو. پہلے الف ہے، بعد میں میم ہے، بعد میں نون ہے، بعد میں واو ہے. ایک الف آخر پہ اور بھی آتا ہے، یہ لکھنے میں آتا ہے، یہ پڑھنے میں نہیں آتا. یہ دا مطلب ہے الف میم نون واو الف پنج 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 پنج. یہ آمنو بتا رہا ہے وہ بندہ حسینی ہے جس کے دل میں چاروں کا بھی حیا ہے، گلے میں پانچوں کی غلامی کا پٹا بھی ہے. بھائی بولو نا جسے سمجھ آ رہی ہے. اچھا لو جی مجھے رکنا نہیں نا، مجھے جلدی سے آگے چلنا ہے، رکنا مجھے نہیں ہے. میں اس پہ نا اس ایک ایک لفظ پہ 20 25 منٹ کی مباحث ہے، لیکن میں رک نہیں رہا، میں آگے چلتا ہوں. آمنو ہے بندے وہ ہیں جو عبادہو ہیں، حسین والے بندے وہ ہیں جو آمنو ہیں. مولا کوئی اور بھی نشانی ہے؟ فرمایا ہاں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اے دا مطلب ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ دسدہ پیا حسین والے تے نمازی نے، حسین والے تے حاجی نے، حسین والے تے داڑیوں والے ہیں، حسین والے تو تسبیحوں والے ہیں، حسین والے تو مسلوں والے ہیں. ایدہ مطلب ہے قرآن پڑھ کے سمجھ آ گئی ہے چرسیدہ حسین نال کوئی تعلق نہیں، پنگیدہ حسین نال کوئی تعلق نہیں، نشہیدہ حسین نال کوئی تعلق نہیں. اوہ حسین چرسیاں پنگیاں دا پیر نہیں، حسین تو گنجے شکر کا پیر ہے. حسین چرسیوں کا پیر نہیں، حسین تو غوث اعظم کا پیر ہے. حسین اصل میں نمازیوں کا پیر ہے، حسین والے نمازی ہیں. اچھا اگر آپ تھکے نہیں نا تو مجھے نماز سے مولا علی کے بیٹے کی نماز یاد آ رہی ہے. نہیں آپ تھکے ہوئے ہیں واپس آ گئے. نہیں میں احساس کر رہا ہوں نا آپ تھک گئے واپس آ گئے. نہیں اتنی کھچ کے کبھو سبحان اللہ میرے سامنے. میرے ابا جی بریلی شریف سے پڑھے ہوئے تھے، میرے دادا بھی بریلی شریف سے پڑھے ہوئے تھے، میرے پردادا بھی بریلی شریف سے پڑھے ہوئے تھے. میرے دادا ایک روایت بیان کیا کرتے تھے، بچہ ایک دن حضرت مولا علی کا بیٹا زین العابدین مصلی پہ نماز پڑھ رہا تھا. باہر پنڈ میں شور مچ گیا کہ زین العابدین کے بیٹے امام باقر کنویں میں گر گئے ہیں. باہر شور مچے ہے، علی دے پتر مصلی نہیں چھڑیا. جی علی دے پتر مصلی نہیں چھڑیا. تسلی سے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کے بعد دعا کرنے کے بعد باہر کا دروازہ کھول کے فرماتے ہیں پنڈ آلیو خیر شور پایا جے. ایک بندہ قدمت اطلاع کے عرض کر دے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، سائی معاف کر دے جے توڑا پتر شہید ہو گیا. آپ فرماندے نے کیویں؟ حضور باکر کھوچ ڈگ پے نے شہید ہو گئے نے. آپ فرماندے نے پرا ہو جو کھو کیڑے حضور سامنے کھوے. علی دا پتر زین العابدین کھو دے کول جا کے اپنا چہرہ کھوول کر کے فرماندے نے اے کھو دے پانیاں حیا کر علی دا پتری. جدو فرمایا حیا کر علی دا پترے. ہن پنڈ دے بندے ویندے نے پانی اتے آ گیا ہے، شہزادہ باکر کھیل دینے پئے.
اینا بندے جدو شہزادہ کھیلدا ویکھیا ہے ایک خدمت اطلاع کے اندر حضور ایک ہی ماجرا ہے، حضور ایک ہی قصہ ہے، حضور ایک ہی کہانی ہے. آپ اندر چپ کرو پنڈ والے، کوئی قصے کہانیاں نہیں. میں او دے والا منہ نہیں موڑیا، اونے میرے والا منہ نہیں موڑیا. آپ اجازت دو میں آگے قرآن پڑھوں. اچھا مجھے، اگر آپ تھکے نہیں ہیں، مجھے نا حسین نمازیوں کا پیر ہے، مہربانی فرماؤ یہ جو جوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں نمازی ہو جاؤ. میری بچیوں کو نمازی کرو، میری بیٹیوں کو گھر میں نمازی کرو. اگر چاہتے ہو کہ سیدہ زہرا راضی رہے انہیں نمازی کرو. کرونا وائرس نہیں سی آنا جے تسی نمازی ہوں دے. ساڑیاں مسیتاں خالی نے، او 4 5 6 7 بابے فجر دی نماز نال حیا کرنی چاہیے. ویسے ہم حسینی ہیں. اور میری گل سنو، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، تے پھر آجو نہیں نہیں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، تے پھر آجو نا جی نہیں نہیں یا حسین یا حسین. آ جڑا نہیں نا پیا ہوندا اے صرف حسین نو منی بیٹھا ہے. اسی حسین نو بھی منی بیٹھے ہیں، حسین دی بھی منی بیٹھے ہیں. مہربانی کرو مضبوط ہو جاؤ. نماز مضبوط کرتی ہے بندوں کو. نماز میں اجتماعیت ہے، نماز میں اجتماعی نظم ہے، نماز میں مسلمانوں کی مضبوطی ہے. ہماری خواری ہی اسی وجہ سے ہو رہی ہے. یہ اللہ کے گھر خالی، مسجدیں خالی. اللہ نے فرمایا اچھا پاکستان میں مسجدیں خالی ہیں، چلو میں کعبہ خالی کر دیتا ہوں. کیا کعبہ خالی نہیں ہے؟ اب خالی ہو گیا. ناراض ہے مالک. ہم نے نماز سے منہ موڑا ہوا ہے. سنو سنو سائیوال سرگودا سیال کے علاقہ والوں سنو، ہماری خواری یہ ہے کہ ہم قرآن سے بھی دور ہیں، ہم نماز سے بھی دور ہیں، ہم ذکر سے. مجھے وہ ایک آیت سنائیے گا، ایک بڑی پیاری آیت ہے. ومن ارادا ان ذکری. شاباش شاباش، پڑھیں پڑھیں پڑھیں، میرے ذہن میں نہیں آ رہی، پڑھیں. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَا. دنکا حضرت حافظ صاحب پھر پڑھیا جائے. ومن آرادا، سنیا جے سنیا جے، ومن آرادا ان ذکری. سنو سنو، اللہ فرمایا جس بندے میرے ذکر کو لو منہ موڑیا تے پھر جی فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَا. اللہ فرمایا اگر میرے ذکر سے منہ موڑا میں تمہاری روزی روٹی تنگ کر دوں گا، میں معیشت تنگ کر دوں گا. معیشت تنگ ہوئی ہے، ہوئی ہے. فیکٹریاں بند، کاروبار بند، انڈسٹری بند، مارکیٹیں بند، دفتر بند ہوئے، بچے بے روزگار، کمپنیز انٹرنیشنل کمپنیز چلی گئی، کہانی ختم، رزق ختم. کیوں؟ اللہ دے ذکر کو لو منہ موڑے ہے جی. کسے وائرس کی ضرورت ہے؟ کوئی وائرس نہیں آ سکتا. ہمارا ذکر سے منہ مڑا ہوا ہے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَا وَمَنْ أَرَادَ عَنْ ذِكْرِي. جس نے اللہ کے ذکر سے منہ موڑا، اللہ کے ذکر سے. اچھا رکنا رکنا، مولا تیرا ذکر فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. کائنات والو یہ قرآن بھی میرا ذکر ہے. اقم الصلاۃ للذکری، نماز بھی میرا ذکر ہے. قد انزل اللہ الیکم ذکر رسولا، زہرادہ بابا بھی میرا ذکر ہے. ہائے ہائے، جہاں پہ قرآن ذکر ہے، جہاں پہ نماز ذکر ہے، وہاں پہ حسین کا نانا بھی اللہ کا ذکر ہے. کرونا وائرس آیا ہی تو ہمیں محمد تو بھی منہ موڑیا جے، قرآن تو بھی منہ موڑیا جے، نماز تو بھی منہ موڑیا جے. غصہ تے نہیں پہ کر دے تے کر بھی جو کیڑی گل ہے، فقیر ننگی تلوار ہوندے نے. اگر آج بھی تو نے اپنے آپ کو نہ بدلا تو حالات اس سے بھی آگے جائیں گے.
پھر پتہ نہیں وائرس نہیں پھر اور بھی کچھ آئے گا. اگر اب بھی نہ بدلا مہربانی فرماؤ اب بھی واپس لوٹ آؤ, ذکر کی طرف آ جاؤ, محمد کی طرف آ جاؤ. چلو میں فوراً گفتگو کلوز کرتا ہوں. نمازی حسینی ہے. اچھا اگر تھکے نہیں آپ جاگ رہے ہیں تو مجھے یہاں پہ ایک آیت یاد آ رہی ہے. یہ سورہ آل عمران ہے, یہ 3 نمبر سورہ ہے اور یہ اس کی 42 نمبر آیت. جی ٹھیک ہو گیا جی, خطاب ہو گیا جی. نہیں ہو گیا نا جی, 40-45 منٹ پہ تو چلے گئے ہیں, خطاب ہو گیا جی. نہیں یہ صرف 2-4 بندے سبحان اللہ, باقی چپ. سن لو بس 1-2 آیت اور سن لو. یہ سورہ آل عمران ہے, یہ 42 نمبر سورہ ہے. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَّهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. آیت ختم ہوگی, سبحان اللہ کہہ لو. اللہ فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ, مریم وہ ہیں جس سے ملائکہ باتیں کرتے تھے. مریم سے فرشتے باتیں کرتے تھے, مریم سے فرشتے باتیں کرتے تھے. میرے صاحبو آپ جاگو گے تو میری باتوں کی سمجھ آئے گی. ایدہ مطلب ہے یہ وہ مریم ہے, یہ بھی بطول تھی, یہ وہ ہے, یہ عیسیٰ کی ماں ہے, اس سے فرشتے باتیں کرتے تھے. ہن میں تھوڑے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے جملہ دین لگا. اے او وے جدے نال فرشتے صرف گلاں کردے سن تے بس گلاں کردے سن. اے وے عیسیٰ دی ماں, عیسیٰ دی ماں نال صرف فرشتے گلاں کردے سن. حسین دی ماں نال گلاں نہیں سن کردے, او دے بوے تے آ کے او دی نوکری کردے سن. اب آپ کہیں گے شاہ جی آپ کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ تو میرے صاحبو آؤ, محدثین نے لکھا ایک دن حضور نے حضرت ابی ذر سے فرمایا ابی ذر جی آقا ذرا جاؤ میری بیٹی کے گھر جو مولا علی کو لے کے آؤ. حضرت ابی ذر جب مولا علی کے گھر پہ, جناب ابی ذر جب مولا علی کے گھر پہنچے, دیکھتے کیا ہیں اندر بندہ نظر نہیں آ رہا, باہر کا بڑا دروازہ کھلا ہوا ہے, پاس بندہ کوئی نہیں, چکی چل رہی ہے, پاس بندہ کوئی نہیں, دانے پڑ رہے ہیں, پاس بندہ کوئی نہیں, آٹا اکٹھا ہو رہا ہے, پاس بندہ کوئی نہیں, جھولے کی ڈوری ہل رہی ہے, شہزادہ سو رہا ہے. جاگتی آنکھوں سے ابی ذر نے جب یہ منظر دیکھا, ابی ذر جلدی سے نبی کی بارگاہ میں گئے. یا رسول اللہ, جی ابی ذر آپ کی بیٹی کے گھر پہ عجیب منظر دیکھا. ابی ذر کیا دیکھا؟ حضور کول بندہ کوئی نہیں دانے پہ دینے پہ, بندہ کوئی نہیں چکی چل دیے پہ, بندہ کوئی نہیں آٹا نکل دائے پیا, بندہ کوئی نہیں چولہا ہل دائے پیا. مصطفیٰ چہرہ اٹھا کے فرماتے ہیں ابی ذر میری زہرا ساری رات مصلے پہ رہتی ہے, وہ دانے ڈالنے والا بھی فرشتہ ہے, وہ چکی چلانے والا بھی فرشتہ ہے, وہ جھولا جھلانے والا جبرائیل ہے, اور جھولے میں میرا بیٹا حسین ہے. آپ کہو میں آگے پڑھوں؟ ابھی بھی ٹھنڈا بولتے ہو, ابھی بھی ٹھنڈا بولتے ہو. جس کے دل میں ذکر کا جتنا پیار ہے گج کے کہو سبحان اللہ. ہاں آ جاؤ سورہ مریم کی طرف چلتے ہیں, آ جاؤ. یہ 19 نمبر سورہ ہے, یہ اس کی 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, چلو بس 23 تک پڑھ لیں جی. نہیں پڑھیں گے. اس طرح تھوڑی پڑھیں گے, قرآن سے محبت ہے تو گج کے کہو سبحان اللہ میرے سامنے. قرآن کی آیت کا اس طرح استقبال کیا کرتے ہیں. لو جی آ جاؤ. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب مریم, واذکر فی الکتاب مریم, واذکر فی الکتاب مریم, واذکر فی الکتاب مریم. ترجمہ تو سا میرے نال کرنا ہے. اللہ فرماتا ہے واذکر ذکر کرو, فی الکتاب کتاب میں سے, مریم نبی کی ماں مریم کا ذکر کرو. یہ مطلب ہے اللہ چاہتا ہے نبی دی ماں دا ذکر کرو, تو ساجے بھی غور ہی نہیں کیتا. اچھا ایک کیڑے نبی دی ماں ہے؟ شاباش میرا بیٹا, کی دی ماں ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام دی. اچھا ہن میں تواڈے جملے دے نال جملہ دین لگا, جے علیہ السلام دی ماں دا ذکر کرنا ہے, جے علیہ السلام دی ماں دا ذکر کرنا ہے, تے پھر کی خیال ہے جڑی صلی اللہ دی ماں ہے؟ بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے.
اچھا ہن تسی جاگ دیو پہ ہن میں جملہ ضرور دیاں گا. اے او ماں ہے جدا ذکر عبادت ہے. عیسیٰ دی ماں دا ذکر عبادت ہے. رکو, ایک دن نبی فرما رہے تھے صحابہ الفاطمہ تو بدعت منی من ابغضھا فقد ابغضنی من احبھا فقد احبنی. عیسیٰ دی ماں دا ذکر عبادت ہے, حسین دی ماں دی محبت عبادت ہے. آپ کہو میں آگے پڑھوں؟ بس جہاں پہ آپ چپ ہو گئے قرآن بند کر دوں گا, نکل جاؤں گا. مولا یہ کون ہے عیسیٰ کی ماں؟ اللہ فرمایا اذ انتبذت من اہلیہا اذ انتبذت من اہلیہا اذ انتبذت من اہلیہا اذ انتبذت من اہلیہا. جی بندے سبحان اللہ کہیں دینے پہ ٹھیک ہو گیا. اصل میں سفر لمبے کرنا وا نا تے گڈی پہاڑیاں وچوں لنگھ دیے تے مڑ کن بند ہو جاندے نے. میں تاں کہ میں کہ کنفرم کر لا بندے بول دینے پے ٹھیک ہے, بول دینے پہ اذ انتبذت من اہلیہا. اللہ فرمایا اذ انتبذت من اہلیہا, مریم نے گھر چھوڑا, گھر چھوڑ کے علیحدہ ہو گئی. رک جاؤ بس سن لو مولا. پھر اللہ فرمایا فاتخذت من دونہم حجابا, مریم حجاب میں چلی گئی, مریم پردے میں چلی گئی, مریم پردے میں چلی گئی. یہ دا مطلب ہے دھی بہن ہوئی ہوندی جڑی پردے چ ہوے. عورت کہندے ہی انہوں نے جڑی پردے چ ہوے. پردہ عورت کی زینت ہے, پردہ حیا عورت کی شان ہے. عورت کا مقام بلند اسی لیے ہے کہ وہ پردے میں رہتی ہے. بڑی تکلیف ہے مجھے, ہماری 6 سال کی بچی زین پہن رہی ہے, پتہ نہیں آپ سوئے ہوئے ہیں. ہماری 8 سال کی بچی ٹائٹ پہنتی ہے. آپ کو کب حیا آنی ہے؟ جوان بھائی کے سامنے جوان بہن بغیر دوپٹے کے بیٹھی ہے گھروں میں, کدھر گئی غیرت آپ کی؟ بھرجائی بھائی کے سامنے بغیر دوپٹے کے بیٹھی ہوتی ہے. کیا ہو گیا آپ کو؟ کس کلچر کی طرف چل پڑے ہو؟ کس طرف جا رہے ہو؟ یورپ کلچر پسند کرتے ہو؟ ہماری بچیاں وہ یورپین لباس, اوریانی والے لباس. کیا ہو گیا؟ آپ یورپ سے متاثر ہوتے ہو. مہربانی فرماؤ, یہ 2 ہاتھ جوڑ کے میں عرض کرتا ہوں, آپ کے قدموں پہ آتا ہے, مہربانی کرو اپنی بچیوں کو یورپ کے پیچھے مت لگاؤ, اپنی بچیوں کو محمد کی بیٹی کے پیچھے لگاؤ. یار کس طرف چل پڑے ہو یار؟ خبردار 5-6 سال کی بچی کو زین نہیں پہنانی. اپنے گھر سے زین کلچر ختم کرو. کہنے کو حسینی, آتے یورپین. کہنے کو حسینی, کھانا پینا یورپین. کہنے کو حسینی, لباس یورپین. کہنے کو حسینی, کلچر یورپ. غلط, آپ کوئی حسینی نہیں. پھر وہی بات آ گئی, صرف حسین کو مانتے ہو, حسین کی بھی مانو. میرے ساتھ وعدہ کرو سرگودا والو, وعدہ کرو میرے ساتھ, سیال شریف کی بستی میں رہنے والو, یہ ساہیوال کا علاقہ, لکھیوال شریف والو, میرے ساتھ وعدہ کرو اپنے گھر سے زین ختم کرو. ہے بڑی اوکھی گل ہے. اوکھا تائیں کیونکہ دکانہ تے ہے ہی زین ہے, نہیں آ رہی کھلی شلوار بچیوں کے لیے. اور یہ یورپ کی بہت بڑی چال ہے. اس کی چالوں میں سے یہ بھی ایک چال ہے, مسلمانوں کی بچیاں اوریانی لباس پہنے, مسلمانوں کی بچی بے حیا ہو تاکہ زنا عام ہو, بے حیائی عام ہو اور ان کا ایمان ختم ہو. یہ بہت بڑی یورپ کی چال ہے. اگر آپ حسینی ہو اپنی بچیوں کو حسینی لباس پہناؤ. وعدہ کرو میرے ساتھ, گھر سے زین ختم ہے. 2-4 بندے بس. گھر سے زین ختم, بچی کے سر پہ دوپٹہ, بہن کے سر پہ دوپٹہ. اور اپنی بیویوں کو میک اپ کرا کے غیر محرم بندوں میں مت لے کے جاؤ شادی بیاہ میں. نمائش ہے, حیا کرو. اپنی بیویوں کو ازواج رسول کے پیچھے لگا لو. یہ وعدہ ہو گیا, پکا ہو گیا. سبحان اللہ کہو. دیکھو نا نال نال وعدے لئی جاواں نا میں. چلو ایک یہ بھی وعدہ ہو گیا. ایک اور بھی وعدہ ہو گیا نماز دا بھی. ہن بندے چپ کر گئے نے. کمال ہے, میں جدوں بھی نماز دی گل کرنا نا پورے پاکستان جتھے بھی جاواں, جدوں بھی نماز دی گل کرنا نا بندے چپ کر جاندے نے.
چپ کر کے تے میرا منہ ویکھن لگ پیندے نے، چنگی پلی حسین دی گل کردے سن پہ، آ وچ نماز کتھوں آ گئی؟ تے انج میں بڑا راضی ہوں جڑے بندے چپ کر جاندے نے، میں راضی بھی بڑا ہوں کیونکہ جڑی گل دھیان نہ سننی ہوگی نا چپ کر کے سنی دی۔ بڑا میں خوش ہوں وچ وچ کہ بندہ چنگا کر دین جڑا چپ کر جاندے نے۔ انج میں تانوں ایک گل دساں، نماز ذریعہ معرفت حسین ہے۔ میں کوئی جملہ بول دیا ہے اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے، نماز میں آؤ گے تو حسین ملے گا۔ ہائے ہائے، میں پھر جملہ بول رہا ہوں۔ اچھا میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں اگر آپ جاگ رہے ہو، اوے نماز میں آؤ، حسین بھی ملے گا، حسین کا نانا بھی ملے گا۔ اچھا نہیں، چلو ٹھہر جو، رک جاؤ، کوئی گل نہیں، میں سمجھا دینا، دھیان نہ پڑھی ہوئے گی تو سمجھ آ بھی جائے گی۔ آؤ حضرت نماز پڑھیے، التحیات للہ والصلوات، اگے جی نہیں پڑھنی؟ نہیں پڑھنی تو چھڑ دینے، پڑھنی ہے پڑھو پھر، التحیات اگے، والصلوات اگے، والطیبات اگے پڑھے جے، السلام علیکہ، السلام علیکہ، السلام علیکہ، اگے پڑھے جے، ایہا النبیو۔ ایدہ اے معنی نہیں کہ اسی ایتھے لکھیہ شریف بیٹھے ہیں تے او اوتھے مدینے سن دے، غلط، جڑا مولوی اے معنی کر دے غلط۔ السلام علیکہ دا معنی ہے محمد میرے سامنے نے، میں سلام کرنا وا پیا۔ یہ دا مطلب ہے سمجھ آ گئی، نماز معرفت شروع ہو گئی ہے۔ اچھا آگے پڑھو ذرا، السلام علینا وعلا، پڑھ لو، وعلا عباد اللہ یہ صالحین۔ یہ دا مطلب ہے نماز سلام غوث اعظم تے، نماز سلام معین الدین تے، نماز سلام مہر علی تے، نماز سلام پیر سیال تے، نماز سلام ہندل ولی تے۔ کی ہو گیا، پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ بندے میرا منہ پہ وندے نے، نماز غوث اعظم کتھے آ گئے، نماز بابا فرید کتھے آ گئے، نماز ہندل ولی کتھے آ گئے، تے ایتھے پتر بندے ہی آنے نے پاویں اپنی مرضی دے لے آؤ۔ ہائے ہائے، ایتھے بندے ہی آنے نے، کوئی لے آؤ۔ اوے ساڈے تے ہے نے، اسی لے آنے ہاں، جے تواڈے ہے نے تسی بھی لے آؤ۔ بیٹا یہ اب میری طرف کر دیجئے گا، یہ اب میری طرف کر دے، اینے جو کہ ہے نے تے لے آؤ، ساڈے ہیں نے، ساڈے ویکھنے ہون تے آؤ ہندوستان نظام الدین وہاں، ساڈے ویکھنے ہون تے آؤ بغداد غوث اعظم وہاں، ساڈے ویکھنے ہون تے آؤ پاک پتن والا فرید وہاں۔ اچھا چلو جی اگے پڑھو جی، اچھا فٹافٹ پڑھیے، ربی جالنی، پھر چپ کر کے نہیں یارا، پڑھو اگے پڑھو، ربی جالنی مقیم الصلاۃ، اگے جی ومن ذریتی، اگے پڑھیا جے ربنا وتقبل دعا، اگے پڑھیا جے ربنا اغفر لی ولی والدیہ، ولی والدیہ، ولی والدیہ۔ اے دا مطلب ہے نماز ہی تے تواڈے ابا جی بھی ہے نے۔ ہائے ہائے جی ہے نے، نہیں ہے نے، نماز تواڈے ابا جی ہے نے۔ اے دا مطلب ہے ہن اے دو تین قرآن پڑھے نے تے میں انہاں تیناں تے ہاتھ رکھ کے کہہ لواں اے نماز تے تیرے ابے تو بغیر نہیں پی ہوندی، نماز تے تیرے ابے تو بغیر نہیں پی ہوندی، نماز تے تیرے ابے تو بغیر نہیں پی ہوندی۔ او جدوں نماز تیرے ابے تو بغیر نہیں ہوندی، زہرا دے ابے تو بغیر کیویں ہو جائے گی؟ ہن نماز پڑھیا جے، نماز پڑھیا جے، نماز اچھا میں نے نماز مینوں نے پڑھیا جے، پھر مینوں کہی جاندے نے پڑھیا جے، نہیں نماز پڑھاں گے، نماز پڑھاں گے، وعدہ ہو گیا جی۔ گھر وچ اریانی ختم، بچیاں دے زین کلچر ختم، بچی دا دوپٹہ شروع، 11 سال دی بچی دا نقاب شروع، ہولی بول دے ہو پے، میریاں بچیاں نمازی ہو گئیاں، گھر جا کے بچیاں بھی نمازی، تسی بھی نمازی، بس ہاتھ پھر تھلے کرو، حسین بھی راضی جے، حسین دا نانا بھی راضی جے۔ جرت ہے کرونا وائرس ایتھے آ جاوے، نہیں آئے گا۔ ہاں چلو آجو آجو، اللہ فرمایا بس جی تقریر ختم ہوئی، فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، مریم حجاب میں چلی گئی، مریم پردے میں چلی گئی، مریم نقاب میں چلی گئی۔ اچھا رکیا جی مولا، پھر اللہ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا،
ہم نے مریم کی طرف جبریل کو بھیجا. آیا جبریل؟ آیا. رکیا جی ذرا، رکیا جی، رک جانا. جویں جبریل آیا، جبریل نو ویکھ کے جناب مریم فرماندی نے قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. تو کون اچانک آ گیا؟ یہ دا مطلب ہے جتھے جبریل اچانک جائے انہوں مریم کہندے نے. بولو گے تو باتوں کی سمجھ آئے گی نا. جے کوئی سنی بیٹھا ہے سبحان اللہ تے کہہ لو. جتھے جبریل اچانک جائے اسے مریم کہتے ہیں. سنیہ دے امام نے لکھے ہے بے اجازت ان کے گھر پہ جبرائیل جاتے نہیں. آنکھ والے جانتے ہیں عزت و شان اہل بیت. وہ جتھے جبریل اچانک جائے اتھے مریم ہے، تے جتھے جبریل بوا کھڑکا کے کھلو روے اگے زہرا ہے. ارے ہم ہیں گدا رسول کے. نہیں تو سی تھکے میں بھی تھکیا، کوئی نہیں پھر شیر پھر کدی پڑھا گے انج نہیں، رل کے کہو سبحان اللہ. ہم ہیں گدا رسول کے، آل رسول کے. ہاں ہم ہیں گدا رسول کے، آل رسول کے، مولا علی کے، حضرت زہرا بطول کے. ہاں مل جائیں چار ذرے تو آنکھوں میں ڈال لوں. مل جائیں چار ذرے تو آنکھوں میں ڈال لوں. میرے حسین آپ کے قدموں کے دھول کے. ارے منبر بنا رسول کا عرش بری مگر شبیر کی نشست ہے کام دے رسول کے. چلو جی مجھے ذرا دوبارہ آیت سنا دو. کون آیا ہے؟ شاباش. کدے اللہ آیا ہے؟ جناب مریم بل. مولا کی لین آیا ہے؟ اللہ فرمایا قالا انما انا رسول ربک لِأَحْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا. اس آ کے آکھیا مریم گھبرانا میں تینوں پتر دین آیا. بھائی کی دین آیا؟ سارے بولو کنے کیا ہے؟ شاباش. اچھا کھلو جو ذرا اے جو جڑا قرآن سنیا نا بس میں تقریر چھڑن لگا. ذرا سارے پڑھیا جی. کون آیا ہے؟ پھر چپ بیٹھے نہیں. کون آیا ہے؟ ہاں ایتھے کو رکھو تاکہ میں سمجھ آئے تو ہی سارے قرآن سنے ہیں. بھائی کدے لایا ہے؟ پھر ہولی بول دیو پہ کدے لایا ہے؟ ٹھیک ہے. کی لین آیا ہے؟ میں پوچھنا کی لین آیا ہے؟ ہائے شاہ جی لین نہیں آیا، دین آیا ہے. یہ دا مطلب ہے جبریل جتھے دین آئے انہوں مریم کہیں دینے. بولو گے تو بات کی سمجھ آئے گی نا. یہ دا مطلب ہے قرآن پڑھ کے تو سمجھ لیا ہے کہ جتھے جبریل دین آئے انہوں مریم کہیں دینے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. جبریل جتھے دین آئے اتھے مریم ہے، جتھوں لین آئے اگے زہرا ہے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. لو بیٹا ہم نے گھنٹے کے قریب ہم چلے گئے اور ہم نے کوئی روایت نہیں سنی، آیتیں سنی ہے. کبھی آئے تو انشاءاللہ پھر خطاب کریں گے. آپ جانتے ہیں 4 شعبان کو یہ قافلہ چلا تھا. وہ جن کے لیے رسول کے سجدے رک جاتے تھے نا، وہ جنہیں رسول کندھوں پہ اٹھا لیا کرتے تھے، وہ صحابہ بھی جن کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. بھونکتا ہے وہ بندہ جو صحابہ کے درمیان ان کے اختلافات بیان کرتا ہے، بھونکتا ہے وہ. وہاں پہ تو عالم یہ ہے حضرت عمر جیسے بندے کہہ رہے ہیں آپ کبھی ہمارے گھر تو آئیں. تاریخ دمشق میں یہ واقعہ موجود ہے. میں نہیں ویسے کبھی حوالے اس طرح کے دیتا. آج کل بندے پریشان بہت کر رہے ہیں اس لیے حوالے دینے پڑ گئے ہیں، وگرنہ ہمیں تو پتہ ہے ہمارے علماء نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے جب محمد و آل محمد کے فضائل آ جائیں سبحان اللہ کہو حوالے نہ منگو. چلو خیر
آج کل بڑی بیماری چلی ہوئی ہے، چھوڑ دیں، میں اس طرف نہیں جا رہا. ہاں ہاں، فرمایا کدی آؤ نا. حسین فرماتے ہیں امیر المومنین آئیں گے انشاءاللہ. اچھا فرما دیا آئیں گے. ایک دن آپ دی موج آئی، آپ کرو نکلے، حضرت عمر دے گھر ول گئے. جدو داخل ہوئے نا اندر، عبداللہ بن عمر عرض کر دینے سونا ابا جی بڑے مصروف نے، کوئی سفیر آئے نے، انہوں نے میٹنگ چل رہی ہے. آپ فرما دینے کوئی بات نہیں، آپ وہیں سے واپس مڑے. جب وہیں سے مڑے نا، اندر سے عمر آئے. بیٹے نے پیغام دیا کہ حسین آئے تھے تو میں نے یوں کہہ دیا تو وہ چلے گئے ہیں. اسی وقت جوتا بھی نہیں پہنا. حضرت عمر جلدی سے بازار میں حسین پاک کا پلو پکڑ کے عرض کرتے ہیں سونا کدھر؟ فرمایا وہ آپ کے بیٹے نے کہا کہ آپ مصروف ہیں اس لیے میں واپس آ گیا. فرمایا نہ کریں، وہ عمر کا بیٹا ہے، آپ محمد کے بیٹے ہیں. مہربانی کرو، حیا کرو. اچھا چلو چھوڑیں جی. 4 شبان کو یہ قافلہ چلا. حضرت حسین فرماتے ہیں عباس، جی آقا تیاری فرمائیں. آقا تیاری ہے. عباس میری بہن زینب حضور ساتھ چلیں گی. عباس اونو محمد حضور ساتھ چلیں گے. عباس میری بیٹی سکینہ حضور ساتھ چلیں گی. اچھا عباس شہزادہ اکبر حضور ساتھ چلیں گے. عباس اونو محمد حضور ساتھ چلیں گے. عباس شہزادہ قاسم حضور ساتھ چلیں گے. عباس شہزادہ اصغر حضور ساتھ چلیں گے. اچھا یہ نا ایک لسٹ تیار ہوئی سواریوں کی. ساری لسٹ جب تیار ہو گئی نا، حضور فرماتے ہیں انہیں بٹھائیں سواریوں پہ، سفر شروع کرنا ہے. جب کہا نا بٹھائیں، ایک نحیف سی آواز، کمزور سی آواز، ایک ننھی سی آواز آئی، بابا بابا بابا. جب کہا نا بابا، حسین چہرہ پرت کے فرماتے ہیں جی سغرا. جب کہا نا جی سغرا، بابا سارے نام میں نے سن لیے ہیں، بابا میرا نام لسٹ میں نہیں ہے. فرمایا بیٹا تو مدینے میں رہے گی، اپنے نانا کے روضے کے پاس بیٹھ کے دعائیں کرے گی. سنو سنو. جب کہا نا تو مدینے رہے گی. اچھا بابا میں رہتی ہوں پر ایک خواہش ہے. فرمایا بیٹا بات کر. بابا میں اپنے ویر اصغر سے مل سکتی ہوں. فرمایا کیوں نہیں. آواز دی عباس جی آقا لائیے شہزادہ اصغر. سیدہ زینب کی گود سے شہزادہ علی اصغر کو لایا گیا، سیدہ سغرا کی گود میں رکھا گیا. اپنے بھائی سے پیار شروع کیا. جب پیار شروع کر دیا نا، سیدہ پیار کر رہی ہیں. حسین فرماتے ہیں اب مجھے اجازت دے بیٹا، ہمیں چلنا ہوگا. فرمایا چلنا ہوگا. بڑے آرام سے سیدہ سغرا نے اپنے بھائی کے کان میں کوئی بات کی. ادھر بات کرنے کی دیر ہے، حسین بلاتے ہیں، اصغر نہیں آتے. حسین گود پھیلا رہے ہیں، اصغر نہیں آ رہے. حسین آواز دے رہے ہیں، شہزادہ اصغر نہیں آ رہا. آپ نے بڑے آرام سے اپنے بیٹے کے کان میں کوئی بات کی. ادھر بات کرنے کی دیر ہے، شہزادہ اچھل کے بابے کی گود میں آ گیا. سیدہ سغرا کی آنکھوں میں آنسو آئے. عرض کی بابا آپ نے میرے بھائی کو کیا کہا ہے؟ فرمایا بیٹا پہلے تو بتا تو نے کیا کہا. عرض کی بابا میں نے اپنے بھائی کو کہا ہے دیکھ اصغر، میرا بابا اپنی بہن زینب کو ساتھ لے کے جا رہا ہے، تو اپنی بہن کو اکیلا مدینے چھوڑ کے جا رہا ہے. یہ بات میں نے کی ہے، میرے بھائی نے میری گود نہیں چھوڑی. بابا آپ نے کیا کہا؟ فرمایا سغرا میں نے اپنے بچے کے کان میں کہا ہے اصغر کربلا میں اگر اللہ نے 6 ماہ کی قربانی مانگی تو کہاں سے لے کے آؤں گا. اے لال تجھے خاک میں کس طرح چھپاؤں، ہاتھوں سے میرے خاک گرائی نہیں جاتی، صورت تیری مٹی میں چھپائی نہیں جاتی. یہ کہہ کے پھر گردن تسلیم جھکائی، وہ چاند سی صورت مٹی میں چھپائی. اپنے بیٹے کو دفنا کے حسین فرماتے ہیں فرمایا کہ ڈر ڈر کے نہ رونا علی اصغر، میں آتا ہوں آرام سے سونا. شہزادہ اصغر قربان، شہزادہ اکبر قربان. آج 10 محرم کی رات ہے، 11 محرم کی یہ رات آ گئی. ظالموں نے سادات کے ساتھ جو سلوک کیے انہیں چھپایا نہیں جا سکتا. جتنا مرضی ٹیل لگا یہ نہیں چھپ سکتے. ہاں میرے دادا بیان کیا کرتے تھے جب یہ سواریاں چلی ہیں نا، زین العابدین کو باندھ دیا گیا. حضرت بیمار زین العابدین
باندھے ہوئے جب سفر کر رہے ہیں نا، دیکھنا میری طرف یار، ہائے شام کے ٹبوں سے جب یہ قافلہ گزرا، جب شام کے ٹبوں سے قافلہ یہ گزرا، حسین پاک کا سر بدبخت خولی نے پکڑا ہوا ہے، اچانک شام کے ریت کے ٹبوں میں سر حسین زمین پہ گر گیا۔ جب سر حسین زمین پہ گرا، ایک خولی اٹھاتا ہے، سر نہیں اٹھایا جاتا، دو بندے زور لگاتے ہیں، سر نہیں اٹھتا، تین بندے زور لگاتے ہیں، سر نہیں اٹھتا، میں نے پڑھا ہے 40 بندوں نے زور لگایا، سر نہیں اٹھا۔ بدبخت شمر کو پیغام بھیجا گیا کہ پیچھے حسین کا سر نہیں اٹھ رہا، کوئی بات کر میرے ساتھ۔ اس نے کہا جاؤ اٹھاؤ، اس نے کہا 40 بندے اٹھا رہے نہیں اٹھ رہے، اس نے کہا پیچھے ہو جو، مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ اس بدبخت نے کوڑا پکڑا، زین العابدین کی کمر پہ کوڑا جب زین العابدین کی کمر پہ کوڑا بجا، زین العابدین آواز دے کے فرماتے ہیں بابا آپ چلتے کیوں نہیں، اب کوڑے نہیں کھائے جاتے، بابا ویر کٹتے دیکھے ہیں، اب بیماری میں مجھ سے کوڑے نہیں کھائے جاتے۔ جب کہا نا بابا مجھ سے کوڑے نہیں کھائے جاتے، سر حسین سے آواز آئی زین العابدین میں کیسے چلوں، سب سے پچھلے اونٹ سے میری بیٹی سکینہ گر گئی ہے، جا اسے اٹھا جا کے۔ ہائے ہائے، سنو میرے صاحبو، سیدہ سکینہ کو اٹھایا گیا، دوبارہ اونٹ پہ بٹھایا گیا۔ جیسے ہی سیدہ سکینہ اونٹ پہ بیٹھی، سر حسین خود بخود اٹھ گیا۔ کربلا والوں نے زندہ کر دیا اسلام کو، کربلا والوں نے زندہ کر دیا اسلام کو۔ شاست حسین، بادشاہست حسین، دینست حسین، دی پناست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ کربلا والوں نے زندہ کر دیا اسلام کو، جان دے کر رکھ لیا دین نبی کے نام کو۔ آل سے گر وفا کرو گے، دنیا تم سے وفا کرے گی، یوں ہی مناؤ گے گر شبیر کا غم، بنت زہرا دعا کرے گی۔ چھوڑ کر سبھی جھوٹے رہبر، آؤ انبر علی کے در پر، امام اگر بو تراب ہوگا، قبر کی مٹی حیا کرے گی، قبر کی مٹی حیا کرے گی، قبر کی مٹی حیا کرے گی۔ مجھے معاف کر دینا، میں پھر آدھی ہی آیت پڑھ سکا ہوں، میں آگے نہیں جا سکا۔ قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، میرا آپ سے وعدہ رہا، میں ابھی پھر کبھی اگر آیا تو اگر آپ نے یاد کرایا تو اسی آیت کو لے کے آگے چلیں گے۔ یہ سادات کے ڈیرے بستے رہیں، سادات کے گھر بستے رہیں، آپ ان کا حیا کریں، ان کے حیا کو قائم رکھنا ہی ایمان ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ تمام حضرات تشریف میں شمع بز میں ہدایت، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، اور گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا۔ اس حسین ابن حیدر پہلا مصطفیٰ جان رحمت پہلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا۔ وہ حسین جس کا نانا نبیوں کا سلطان ہے، وہ حسین
جس کا بابا ولیوں کا سردار ہے، وہ حسین جس کی والدہ خاتون جنت ہے، وہ حسین جس کا بھائی حسن مجتبی ہے، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسے رلایا گیا، اور جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت، آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، آسیوں لو دامن مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت پہ سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، اور گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، جو مدینے کی گلیوں اور کوچوں میں دیتے ہیں صدا، تا قیامت ان فقیروں ان گداؤں کو سلام، السلام اے خدا کے پیارے رسول، اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ تمام حضرات تشریف رکھو، دعا اس بعد لنگر شریف ہو سے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔
وادخلنا الجنت مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ میرے مالک، ہم نے تیرا ذکر کیا، تیرے محبوب کا ذکر کیا، تیرے محبوب کی آل کا ذکر کیا۔ میرے مولا اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مولا جیسے بھی ہیں تیرے محبوب کے نام لیوا ہیں، تیرے محبوب کی آل سے پیار کرنے والے ہیں۔ مولا تجھے صدیق کی صداقت کا واسطہ ہے، مولا تجھے عمر کی عدالت کا واسطہ ہے، مولا تجھے عثمان کی سخاوت کا واسطہ ہے، مولا تجھے علی کی شجاعت کا واسطہ ہے، مولا تجھے حسین کی شہادت کا واسطہ ہے، میرے مولا تجھے علی اکبر کی شہادت کا واسطہ، میرے مولا تجھے اون و محمد کی شہادت کا واسطہ، میرے مولا تجھے قاسم کی شہادت کا واسطہ، میرے مولا تجھے حضرت عباس کے کٹے ہاتھوں کا واسطہ ہے، مولا تجھے عباس کی وفا کا واسطہ ہے، میرے مولا جو احباب اتنی محبت کے ساتھ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، تیرے محبوب کی آل کی محبت لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، تیرے محبوب کی آل کا ذکر سنا اور حسین کی محبت میں آنسو بہائے، میرے مولا ان آنسوؤں کا صدقہ ہم سب کی قبروں کو ٹھنڈا فرما۔ میرے مولا ان آنسوؤں کا صدقہ ہم کو دوزخ کی آگ سے بچا۔ میرے مولا جیسے بھی ہیں تیرے محبوب کے امتی ہیں، ہمارے پاس کوئی وسیلہ نہیں، کوئی سفارش نہیں، کوئی طریقہ نہیں سوائے اس کے کہ تیرے محبوب کے امتی ہیں، تیرے محبوب کی نسبت رکھتے ہیں، تجھے تیرے محبوب کی محبت کا واسطہ دیتے ہیں۔ میرے مولا تجھے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی چادر کا واسطہ ہے، ہماری بیٹیوں کی چادر کو محفوظ فرما، ہماری بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ فرما۔ میرے مولا ہمیں ہر لمحہ ہر گھڑی عشق مصطفیٰ میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اور میرے مولا خاص طور پہ آج کل یہ جو فتنے چلے ہوئے ہیں تیرے محبوب کی آل کی بغض میں، تیرے محبوب کے اصحاب کے بغض میں، میرے مولا اس امت کو ان فتنوں سے محفوظ فرما۔ میرے مولا اپنی امت، اپنے محبوب کی امت کو ان فتنوں سے محفوظ فرما۔ میرے مولا ہم کو پکا سچا سنی بنا۔ میرے مولا ہمیں اہل بیت کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں حسین کی جو فکر دی ہوئی ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں اخلاص عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں دین کے ساتھ اخلاص عطا فرما۔ میرے مالک ہمیں دین پر مرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں ایمان عطا فرما، ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ میرے مولا ہر گھڑی ہر لمحہ ہر ساتھ تیرے محبوب کی محبت، تیرے محبوب کی آل کی محبت میں گزرے۔ میرے مولا کرم فرما، کرم فرما۔ اور جو پیر بھائی حضرات تشریف لائے جہاں جہاں سے، جو خواہشات لے کر آئے ہیں، جو نیک خواہشات لے کر آئے، جو مقاصد لے کر آئے، تجھے اس ولی کے در کا واسطہ ہے مولا، تجھے حضور پیر فضل پاک کی ولایت کا واسطہ ہے۔ میرے مولا اپنے حبیب کا صدقہ جتنے بھی احباب محبت لے کر حاضر ہوئے، پیار لے کر آئے، عقیدتیں لے کر آئے، میرے مولا ان سب کی جھولیوں کو بھر دے۔ میرے مولا حسین کی نیاز عطا فرما، حسین کے لنگر کی نیاز عطا فرما۔ میرے مولا ہم سب کی جھولیوں کو بھر دے، اپنے محبوب کی رحمت سے، اپنے محبوب کی محبت سے ہم سب کی جھولیوں کو بھر دے۔ کرم فرما، کرم فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ